أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے قرآن کریم کی کما حقہ تفسیر اور تبیین مسلمانوں خصوصاً صحابہ کرام کے سامنے رکھی ہے، جس قرآن میں رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اسی قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا کہ کیا جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ زنا بھی کرے اور ایمان بھی باقی رہے، اور میرے علم کے مطابق زنا ایک ایسا گھناؤنا جرم اور ایسا خطرناک کام ہے جو آسمانی مذاہب تو درکنار، میرے خیال میں کسی بھی مذہب میں یہ چیز جائز نہیں۔ اور زنا کی تعریف کیا ہے؟ دنیا میں یہ المیہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں مقلد نہیں ہوں، سب سے بڑا مقلد وہی ہوتا ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ شیطان نے ان کو دھوکہ دیا ہوا ہوتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں جن اساتذہ یا کتابوں کے پیچھے چل رہا ہوں یہی تحقیق ہے اور یہ اتباع ہے، اور جو فلان فلان کا مان رہا ہے تو یہ تقلید ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے کتابوں نے کیا لکھا ہے اس پہ نہیں جائیں گے، ورنہ اگر کتابوں کی عبادت شروع کی جائے تو جس طرح دنیا ہزاروں پارٹیوں اور جماعتوں میں بٹ چکی ہے، اسی طرح مزید بٹتے رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقلید اور اتباع میں کوئی فرق نہیں ہے نتیجے کے اعتبار سے۔ خیر، یہ تو میں کسی اور طرف مجبوراً کبھی کبھی آدمی نکل جاتا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ زنا کیا ہے؟ ہر وہ فعل جو نکاح شرعی اور ما ملکت ایمانہم جو لونڈیوں کے ساتھ میرے رب نے جائز فرمایا تھا، اس کے علاوہ ہر فعل زنا ہے، خواہ اسے تم متع کا نام دو، خواہ اسے تم نکاح موقت کا نام دو، خواہ اسے تم کوئی بھی نام دو، اس کو زنا کہا جاتا ہے۔ زنا کو میرے رب نے حرام فرمایا
اور میرے نبی نے اس کی تشریح فرمائی، فرمایا کہ جو شخص زنا کرتا ہے تو حالت زنا میں یہ مومن نہیں رہتا۔ اب قرآن کریم کے اندر شراب بھی پہلے جائز تھا، اور قرآن سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ 2-3 قسم کی آیتیں ملتی ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ سے اشارہ ملتا ہے کہ شراب تو لوگ پیا کرتے ہیں، لیکن خدا را جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھا کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ نشہ نہیں کرو، اس لیے کہ اس وقت یہ چیز لوگ پیا کرتے تھے۔ لیکن قرآن کریم میں ایسا کوئی نکتہ اور ایسی کوئی آیت نہیں جس کے اندر زنا کے جواز کا شبہ تک بھی کسی کو ہو سکتا ہو۔ میرے رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ابتدائی دور میں جب ہجرت کا نام بھی نہیں تھا، مسلمان کے عقیدے کی اصلاح ہو رہی تھی اور مسلمانوں کے معاشرے کی اصلاح ہو رہی تھی، اس اصلاح کے زمانے میں میرے رب نے مکے کے اندر سورۃ نساء اور سورہ معارج کے اندر ترتیب نزول کے اعتبار سے سورۃ معارج 79 نمبر پر ہے، ترتیب کتابت کے اعتبار سے اگرچہ 70ویں مرتبے پر ہے۔ سورۃ النساء ترتیب نزول کے اعتبار سے 92 نمبر پر ہے، تو معارج اس سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ سورۃ معارج کے اندر، سورۃ النساء کے اندر میرے رب نے صرف 2 محل چھوڑ دیے، خواہش پورا کرنے کے لیے صرف 2 محل چھوڑ دیے۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین ومن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون۔ سورۃ المؤمنون، میں نے غالباً سورہ النساء بولا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، میری مراد سورہ مومنون ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 6، سورہ معارج کے اندر بھی یہی آیت آئی ہے۔ لہذا سورۃ المؤمنون کے اندر جب رب العالمین نے خواہش کے سارے دروازے بند کر دیے، اس لیے کہ اسلام سے قبل کچھ بھی ہوتا ہوگا اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، عیاشی ہوتی ہوگی، زنا ہوتا ہوگا، شراب نوشی ہوتی ہوگی، قتل و قتال ہوتا ہوگا، بہت کچھ ہوتا رہا، لیکن میرے رب نے جب کلام نازل فرمایا اور مسلمان نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا تو رب العالمین کے کلام کا منہ بھر انہوں نے خلاف نہیں فرمایا۔ یہ جو روایات کے اندر صحابہ کرام کے بے خبری کے اخبار آئے ہیں، یہ روایات کے اندر جو صحابہ کرام کو جہالت کی طرف دھکیلا جاتا ہے، بے خبری اور ناخبری کی طرف دھکیلا جاتا ہے کہ فلان متعے کی اجازت دے رہا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ جن صحابہ کرام کا وہ مقام ہے کہ وہ جس چیز کو نہیں جانتے تھے قطعاً نہیں بولتے تھے، تو وہ کیسے قرآن کے خلاف بول سکتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس جب رئیس المفسرین ہے، جب تمام سنی شیعہ اس کو قرآن کا کیڑا اور قرآن کا ماہر سمجھتے ہیں،
تو اس عبداللہ ابن عباس کو جب روایات کی باری آتی ہے تو عبداللہ ابن عباس کو کبھی جاہل گردانا جاتا ہے، کبھی ان پڑھ گردانا جاتا ہے، صرف روایات کو بچانے کے لیے، صرف ملاؤں کو بچانے کے لیے، صرف ملاؤں کو کی عزت بچانے کے لیے صحابہ پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ یہ نہ سنیت ہے، نہ اسلامیت ہے، نہ یہ دینیت ہے۔ تو بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ سورت مؤمنون کی آیت والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین ومن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، قرآن نے فیصلہ سنایا جو نکاح شرعی اور لونڈیوں کے ساتھ جماع کے علاوہ تیسرا کوئی بھی کام کرتا ہے تو عادون میں سے ہے، قرآن کے مخالفین میں سے ہے، نبی کے نافرمانوں میں سے ہے، صحابہ کے گروپ سے خارج ہے، اسلام سے خارج ہے، اس کو میرے رب نے اولئک هم العادون فرمایا۔ اب یہ آیت کریمہ بالاتفاق مکی ہے۔ مکی سے مراد یہ ہے کہ قبل الہجرت پر اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ ہجرت کے نام و نشان سے بھی پہلے کی اتری ہوئی ہے، بلکہ اوائل اسلام والی صورت ہے۔ اس کے لیے آپ لوگ تفسیر حقانی جو علماء دیوبند کے لیے کافی معتمد تفسیر ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 168 پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور احناف کے لیے روح المعانی کی 17ویں جلد صفحہ نمبر 288، جلد 17 18 صفحہ نمبر 288۔ اہل حدیث حضرات امام قرطبی جلد 12 صفحہ نمبر 102 دیکھیں، اور تقی عثمانی صاحب نے جو متع پہ بحث فرمائی ہے درس ترمذی جلد 3 صفحہ نمبر 402 پہ بھی انہوں نے یہی بات فرمائی ہے۔ میرے خیال کے اندر کسی بھی اہل علم کا اس میں شک نہیں ہے کہ متع کی یہ حرمت کی آیت، نکاح کی یہ آیت، علی ازواجہم ما ملکت ایمانہم کے علاوہ جس کی حرمت ہے، یہ آیت اتفاق سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ ہجرت سے قبل مکہ کے اندر اوائل اسلام کے اندر نازل ہوئی، اور ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات کو جانتے تھے، اور میرا یہ بھی ایمان ہے کہ صحابہ کرام بھی قرآن کو سمجھتے تھے۔ جب تک نہ سمجھتے کوئی آدمی گھر نہ جاتا، پہلے قرآن کی آیت نازل ہو کر فوراً آگ کی طرح یہ خبر صحابہ کرام کے اندر پھیل جاتی، اس لیے کہ مکے کے اندر کوئی کروڑوں مسلمان نہیں تھے، بہت کم تعداد والے تھے، سب باخبر ہو کر، با ایمان ہو کر، اپنے ایمان کو تازہ کر کے، اپنی ایمان میں اضافہ کر کے گھر جایا کرتے تھے۔ یہ میرا ایمان ہے، میرے خیال میں ہر مسلمان کا ہوگا۔ جس کا ایسا ایمان نہیں ہے وہ دوبارہ کلمہ بھی پڑھ لے، میرے خیال میں ایمان بھی تازہ کرے۔ اب اتنے حوالوں کے بعد کوئی تک نہیں بنتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی اس کے بعد بھی متع حلال تھا۔ میرے قرآن نے یہ وضاحت کر دی، مفسرین کو جتنا علم تھا اپنے علم کے مطابق صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچائی، اور بات بھی قرآن سے لگنے والی اور قرآن کے ساتھ مطابقت رکھنے والی ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس آیت کے اوپر نسائی کتب تفسیر سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت نقل فرمائی ہے
اور معارف القرآن جلد 6 صفحہ نمبر 293 کے اندر انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ میرے تمہید سے لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ متعہ یا نکاح موقت یا کوئی بھی زنا یا کوئی بھی کرتب جو مرد اور عورت کے درمیان ہوتی ہے، وہ رب کریم نے مکے کے اندر سورۃ المؤمنون آیت نمبر 6 معارج کہ آیت نمبر غالباً 30 کے اندر میرے پروردگار نے اس پر حرمت کا ٹھپا لگا دیا، اور پیغمبر قرآن کو جاننے والی بھی تھے، قرآن پر ایمان رکھنے والے بھی تھے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، ہر نبی سب سے پہلے قرآن پر اپنی کتاب پر ایمان لانے والوں میں سے ہوتا ہے، اور صحابہ کرام بھی قرآن پر پکے ایمان والے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اور جاہل بھی نہیں تھے، بے خبر بھی نہیں تھے، غافل بھی نہیں تھے، غیر حاضر بھی نہیں تھے، اور بلا علم بولنے والے بھی نہیں تھے، اس لیے کہ قرآن نے صاف کہا ہے کیوں بات کرتے ہو، کیوں بولتے ہو ان باتوں کے اندر جس میں آپ کو علم نہ ہو۔ یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے، ما لیس لک بہ علم۔ قرآن نے یہ صاف کہا ہے کہ جس بات کے اندر تمہیں علم نہ ہو گفتگو اور چیمی گوئیاں مت کرو۔ اب روایات کتب اٹھا کر میرے صحابہ کو جاہل سمجھنا، روایات کو اٹھا کر میرے صحابہ کے اندر زنا کے جواز کا شبہ نکالنا، روایت کو اٹھا کر میری نبی پر زنا کی تہمت لگانا، میرے خیال میں یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ اب آئیے میرے کلپ کے مقصد کی طرف۔ کلپ کا مقصد یہ ہے کہ چند دنوں سے دنیای شیعیت کے اندر ایک بات کی ہلچل مچی ہے۔ کہیں بول ٹی وی پر ان کا مناظرہ آمنے سامنے مولویوں کے ساتھ آیا ہوگا، جس کے اندر متعے پر بحث ہوئی ہوگی، جس کی وجہ سے انہوں نے کلپ بنانا شروع کیے ہیں۔ کئی شیعہ حضرات نے کلپس کیے اور اس کے اندر انہوں نے سنیوں پر یہ طعن کیا، خصوصاً ایک نوجوان قسم کا عالم ہے، نام تو اس کا مجھے فی الحال یاد نہیں رہا، شیعوں کا۔ اس نے کلپ کے اندر متعہ کا پورا گند اپنی ایک کتاب کو اٹھا کر یوں کتاب دکھا رہے ہیں کہ ہمارا یہ بہت معتمد کتاب ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے شیعوں کے اندر متعے کی جتنی روایات ہیں یہ سب اس آدمی سے مروی ہیں، اور یہ آدمی، یہ راوی انتہائی ضعیف اور پرلے درجے کا ہے، لہذا متعے سے شیعوں کا کوئی تعلق نہیں۔ اب اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، شیعہ حضرات متعہ، چونکہ میں تو شیعوں کے علاقے میں پیدا ہوا ہوں، وہاں پلا بڑا ہوں، ان کی کتابوں سے بھی واقف ہوں، ان کے سب کچھ سے واقف ہوں، اور میں یہ اچھا بھی نہیں سمجھتا کہ میں ان کی کتابوں پر گفتگو کروں، میں یہ کہوں کہ بھئی تم متعے کے قائل ہو، تمہاری فلان کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مجھے شیعوں کے صرف اس الزام کا جواب دینا ہے کہ بھئی تم لوگوں نے کلپ کے اندر بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، ابو داودی طیالسی کا حوالہ دے کر دنیا کو یہ تأثر دیا ہے کہ متعہ شیعوں کے اندر نہیں، سنیوں کے اندر جائز ہے، ان کی کتابوں نے لکھا ہے،
انہوں نے صحابہ کرام کے اوپر الزام لگایا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگایا ہے، لہذا حاشا وکلا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، سنیوں کا تعلق ہے۔ دوسرے بعض کلپوں کے اندر بعض محترمین حضرات نے یہ تأثر دینے کی کوشش فرمائی ہے کہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ بھئی ہمیں ہی کیوں مطیع کی اولاد کہتے ہو، تمہارے صحابہ بھی تو العیاذ باللہ مطیع کی اولاد ہے، اور انہوں نے اس کے اندر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی پیش فرمایا، اور ایک ساتھی ان کے نے یہ کلپ فرمایا کہ بھئی یہ تو تمہارے ہاں جائز ہے، تمہاری کتابوں نے بھی لکھا ہوا ہے، لیکن تم حقیقت پر پردہ ڈال رہے ہو۔ تو میرے کلپ کا مقصد یہ ہے کہ سنیوں کے اندر بہت سارے فرقے ہیں، کوئی فرقہ ایسا ہوگا جو ان چیزوں کو مان رہا ہوگا، میرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ایسا کوئی فرقہ ہے نہیں، لیکن مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کوئی ہوگا جو اس کا دفاع کر رہا ہوگا، کوئی ہوگا جو ان روایات پر ایمان لا رہا ہوگا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے کتب روایات میں قرآن کے خلاف جتنی مواد موجود ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ سنی عوام کو پتہ نہیں۔ اگر سنی عوام کو پتہ چلے کہ بھئی ہمارے مولوی حضرات شیعوں کے لکھ کے اور تحریر کردہ اور ان کے بیان کردہ اور ان کے نظریات کے روایات کے بھی یہ سنی مولوی پاسداری کرتے ہیں، بلکہ ہماری سنیوں میں ایسے علماء بھی ہیں جو اس کے طرفداری تو چھوڑو دفاع بھی کرتے ہیں، تو میرے خیال میں سنی عوام ایسے علماء پر شاید لات مار دیں گے، تھوک دیں گے، اور ایسے علماء کو علماء تو چھوڑیں مسلمان بھی نہیں سمجھیں گے، لیکن عوام کا طبقہ اس بات سے لا علم ہے اور بے خبر ہے۔ اب آتے ہیں سنیوں کی کتابوں کے اندر جو شیعہ حضرات نے نشاندہی فرما کر ہمارے علم میں اضافے کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم کئی سال پہلے ان باتوں سے آگاہ تھے، اور پہلے بھی ہمارا ایمان تھا، آج بھی ہمارا ایمان ہے کہ قرآن نے اس چیز کو حرام کیا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے سنی اور اسلام کے مذہب میں یہ کام نہ کبھی ہوا، نہ کبھی ہوگا، نہ کوئی سلیم الطبع انسان اس کے جواز کا سوچ سکتا ہے۔ اب بات رہی ہماری کتابوں میں، تو پہلی بات میں عرض کروں، اگر یہ سنیوں کا مذہب ہوتا تو اتنا من گڑت نہ ہوتا۔ اگر یہ روایات برادران شیعوں سے میں خطاب کر کے کہتا ہوں، اگر یہ روایات ہماری ہوتی تو ہم اس میں اتنے در بدر نہ ہوتے، اس لیے کہ اپنے گھر کا آدمی کو پتہ ہوتا ہے، اپنی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اس کا انسان سوچ سمجھ کے احاطہ کرتا ہے، لیکن دوسروں سے جو باتیں آتی ہیں ان کا پھر اپنے گھر میں سمیٹنا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ کتاب میری ہے، میں اس کو یہاں سے نکالتا ہوں اور اس کو یہاں رکھنے پر میں قادر ہوں، اس لیے کہ میرے گھر کی کتاب ہے، میں نے جہاں سے نکالی ہے وہاں پہ رکھ رہا ہوں، جگہ موجود ہے۔ لیکن کوئی کتاب باہر سے جب آتی ہے، اپنے کتب خانے میں اس کے لیے جگہ بنانا، اس کو رکھنا آسان نہیں ہوگا، بلکہ بہت ساری کتابوں کو ہلا بجھا کر اس کے لیے جگہ بنانا، اور اس کی رنگت بھی عجیب ہوگی۔ ساری کتابیں میرے گرد و غبار میں پڑے ہوں گے، وہ تازہ بھی ہوگا، اور یا میری کتابوں کی رنگت سے اس کی رنگت بھی مختلف ہوگی۔ بہرحال اگر متعے کی روایات ہماری ہوتی تو ہم اس کے اندر کبھی اتنا اضطراب نہ ہوتا، اور ہم اتنے پاگل بھی نہیں ہیں کہ اپنے دین کو اپنے ہی ہاتھوں سے بدنام کریں، اور اپنے کتابوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے بدنام کریں، اور اپنے نبی کے اوپر ہم
अपने हाथों से कुल्हाड़ा चला दें, हम अपने सहाबा किराम पर अपने ही हाथों से कुल्हाड़ा चला दें या अपने होंठों से अल-इयाज़ु बिल्लाह उन पर थूकें, ये बात वैसे है नामुमकिन। अलबत्ता इस इज़्तिराब का मैं जायजा लेता हूं, फिर आखिर में इंशाअल्लाह छोटी सी बात के अंदर तुम्हारा जवाब करता हूं। हमारी किताबों के अंदर अली इब्ने अबी तालिब से रिवायत है, अन्नन नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन मुतातिन निसाए व अन लुहूमिल हुमुरिल अहलियते ज़मन खैबर। बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 606, मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 149, बुखारी किताबुन निकाह जिल्द 2 सफ़ा नंबर 767, नसाई जिल्द 2 सफ़ा नंबर 89, मुस्लिम जिल्द 1 सफ़ा नंबर 452, हदीस खसीमात जिल्द 1 सफ़ा नंबर 68। पता नहीं ये खसीमा है या खुसैमा है, अल्लाह कमी बीशी माफ़ फरमाए। मौलवी लोग तो बस ये ज़बर ज़ेर के पीछे लगे रहते हैं, अल्फाज के पीछे लगे रहते हैं, मकसद का तो उनका काम ही नहीं है। ये खुसैमा है या खसीमा है, मुझे इसका इल्म नहीं। नई सी किताब है, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 68। इन पांचों किताबों के अंदर ये रिवायत दर्ज की गई है अली के हवाले से। तो अब कमाकल लोग तो ये सोच रहे हैं, बेवकूफ लोग तो ये सोच रहे हैं कि ये तो हुर्मत की बात है, हुर्मत तो अच्छी चीज है, मुता हराम हो गया। लेकिन उनको ये पता नहीं चलता कि ज़माना खैबर कहकर 7 हिजरी तक इस बात को मुसलसल चलाया गया। 7 हिजरी, चूंकि ग़ज़वा खैबर 6 या 7 हिजरी में वाक़ई हुई है और कुरान करीम की आयत मक्के में उतरी है हिजरत से पहले, ये मुसलमानों को इस बात पर बदनाम करने की कोशिश की गई है कि सहाबा वो लोग थे जो कुरान के नुज़ूल के बाद भी, और तुम्हारे नबी इसलिए इमाम अली से मर्तबे में अल-इयाज़ु बिल्लाह छोटे हैं। ये बावर किया जा रहा है कि हम इसलिए अली को ऊंचा समझते हैं कि देखो तुम्हारा नबी जब जिंदा था तो कुरान के खिलाफ भी करता रहा। देखो कुरान में ये मक्का के अंदर इस चीज की हुर्मत आयत में नाजिल हुई। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के अंदर भी लोगों को इजाजत देते रहे कि करो मुता। मुता कहा किसे जाता है? अब आवाम कहते होंगे कि ये मुता क्या बला है। मुता ये चीज है कि एक आदमी किसी औरत से किसी भी चीज पर समझौता कर ले कि भाई मुझे तो आप बहुत पसंद आई हैं, वो कहें कि भाई मैं भी तुमसे बहुत मुतासिर हो गई हूं, क्या दोगी, क्या देंगे? भाई मैं ये 1000 रुपए 500 रुपए रुमाल। और तो छोड़ो, हमारी रिवायात के अंदर यहां तक आया है कि ये मुता एक मुट्ठी गंदम पर भी लोग करते थे, खजूर के दाने पर भी लोग करते थे, इतना सस्ता था। तो ये जिना है भाई, आओ के करें, बस आओ के करें, ये जिना है। तो उन लोगों ने ये रिवायत हमारी किताबों के अंदर घुसा कर ये बावर कराने की कोशिश की कि देखो हम तो जब भी कहते हैं कि तुम्हारे पैगंबर का दर्जा हमारे इमामों से नीचे है, देखो कुरान के खिलाफ वो ज़माने खैबर के अंदर भी ये काम करता रहा। मगर हमारी सुन्नी सिर्फ ये देखते हैं कि देखो हुर्मत की बात है, हुर्मत तो ज़माने खैबर कुरान के बाद कैसे नबी किसी चीज़ को हलाल कर सकता है, कुरान के नुज़ूल के बाद कैसे सहाबी एक चीज़ मांग रहे हैं और नबी उनको इजाज़त दे रहे हैं, इस बारीकी पर सुन्नियों की नज़र नहीं गई। मगर शिया तो निशाने के बीच में मारते हैं, वो तो तमाशाई हैं। उन्होंने आज सोचा उठाया कि देखो ये तुम्हारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है भाई ये ग़ज़वा खैबर के अंदर, ग़ज़वा खैबर 6 या 7 हिजरी में, ये बातें याद रखते रहें, मैं आखिर में जवाब देता हूं। दूसरी रिवायात है फ़तह मक्का के बारे में। फ़तह मक्का हो या ग़ज़वा खैबर हो, ये इस्लाम की इब्तिदा नहीं, ये इस्लाम की इंतहा है। इसलिए कि 7 हिजरी या 8 हिजरी
یہ اسلام 13 سال مکہ میں رہے اور 8 سال جب مدینے کے ڈالیں تو سارے 21 سال بنتے ہیں میرے دوست، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ ایک روایت ہے ربیع بن صبرہ سے، وہ فرماتے ہیں ان اباہ غزا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ، کہتے ہیں کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ میں تھے، فأذن لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی متعۃ النساء، رسول اللہ نے ہمیں متعے کی اجازت دے دی۔ پھر آگے ایک لمبا واقعہ سنایا ہے کہ ایک لڑکی کے پاس میں اور میرا ایک دوست گئے، میں نے بھی ان کو ایک چادر دکھائی، میرے دوست نے بھی ان کو چادر دکھائی، میں نے کہا کہ یہ چادر دے دوں گا میرے ساتھ کرو، اس نے کہا میں چادر دے دوں گا میرے ساتھ کرو۔ تو وہ عورت، وہ لڑکی مجھے دیکھتی تھی تو میری جوانی پسند آتی تھی، اس کو دیکھتی تھی تو اس کی چادر پسند آتی تھی، ایسی بات ہے۔ خیر اس نے مجھے پسند کیا اور میرے ساتھ کیا اور میرے دوست کو چھوڑ دیا۔ یہ روایت مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 451 پر ہے، کنز العمال جلد 16 صفحہ نمبر 525، روایت نمبر 45737، اور اسی فتح الملہم جلد 3 صفحہ 440، ابن شاہین جلد 2 صفحہ 96، روایت نمبر 451، اسی طرح کنز العمال میں 45741 میں بھی ہے۔ اب ان روایات اور حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ فتح مکہ کے اندر اس چیز کو حرام کیا گیا۔ اب فتح مکہ کہہ کر ہمارے شیعہ حضرات نے ٹارگٹ پکڑ لیا ہے کہ سنی اور پیغمبر اور صحابہ العیاذ باللہ قرآن کے آیت کے نازل ہونے کے باوجود بھی یہ کام کرتے رہے۔ ہمارے سنی عاجز اس بات کو نہیں سمجھ سکے، خواہ ہزاروں گزرے ہوں یا لاکھوں گزرے ہو، یا شاید سمجھ سکے ہوں گے لیکن ان فتوی بازیوں سے ڈرتے تھے، جس طرح کہ آج کل لوگ اڑ جاتے ہیں، تم اس کا غم نہیں ہے کہ دین خراب ہو رہا ہے، اس کا بھی غم نہیں ہے کہ قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے، اس کا بھی غم نہیں کہ نبی کی شان گھٹ رہی ہے اغیار کے اندر۔ تم تو چھوڑو، تمہیں تو آنکھیں اللہ نے نہیں دی، تمہیں تو اللہ نے عقل نہیں دیا، لیکن جن کو دیا ان کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹتی ہے، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو انہوں نے یہ روایت گھڑ کر یہ باور کرایا کہ دیکھو قرآن کریم کی آیت کی مخالفت میں صحابہ اور پیغمبر اتنے جری تھے کہ فتح مکہ کے اندر بھی کہ قرآن کے خلاف انہوں نے اجازت دے دی، اور صحابہ کرام نے مستی سے یہ کام کیا۔ یہ 7 اور 8 ہجری میں 2 باتیں ہو گئیں۔ اب ایک ہے غزوہ حنین میں سن 8 یا 9 ہجری میں، وہاں بھی علی سے روایت ہے، نسائی جلد 2 صفحہ نمبر 2 ایک صفحہ نمبر 89، فتح الباری میں بھی اسی حنین کا لفظ جلد 9 صفحہ 73 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح علی ابن عمر سلمہ بن اکوا سے تلخیص الحبیر جلد 4 صفحہ نمبر 298، حدیث نمبر 1603۔ نسائی لکھتا ہے صفحہ 89 پر، قال ابن المثنى یوم حنین وقال هكذا حدثنا عبد الوهاب۔ اب یہ تیسری روایت ہے کہ 9 ہجری میں یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دی۔ کیا معنی؟ یعنی 9 سال تک قرآن کریم کی مخالفت صحابہ اور نبی کرتے رہے، یا سن 9 ہجری میں بھی انہوں نے قرآن کی مخالفت کی۔ اب سنی صرف حرمت کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اغیار سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کے خلاف انہوں نے قدم کیسی اٹھائی۔ یہ 3 تاریخیں ہو گئیں، 7 ہجری، 8 ہجری، 9 ہجری۔ اب غزوہ اوتاس، یہ بھی حنین وغیرہ کے ساتھ قریب قریب ہیں۔ یہاں حازمی کی مسند میں وہ لکھتا ہے، حازمی کی کتاب ہے الاعتبار
फी नासिख वल-मनसूख मिन अल-आसार। वो लिखता है कि हम रास्ते में जा रहे थे, हमने, एक सहाबी कहता है, हमने रास्ते में लड़कियां देखी, शौक आया, हमने कहा कि यार इनको तो इस्तेमाल करना चाहिए, तो हमने उनसे बात की, उन्होंने हमारे साथ मान लिया, कुछ दे करके हमने उनके साथ बस काम चलाया, मुता किया, अल-इयाज़ु बिल्लाह, ज़िना किया, और फिर उनको मजीद ज़िना करने के लिए या मुता करने के लिए अपने सवारियों और कजाओं में उनको बिठा दिया। रास्ते में जा रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जब औरतें देखी तो फरमाया ये कौन है, ये औरतें कहां से आई? सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह ये रास्ते में जा रही थी, हमारा शौक आया और हमने इनके साथ मुता किया। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सख्त सुर्ख हुआ और इंतहाई गुस्से हुए, और उन्होंने कहा फौरन इनको छोड़ दो। तो क्या ख्याल है, सहाबा किराम रसूलुल्लाह के खिलाफ भी ऐसा करते थे? जिस चीज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद करते हैं, सहाबा को इतने पता नहीं है कि रसूलुल्लाह इस चीज को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। आप कैसे इन सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में इस्तेमाल कर रहे हैं? हज़रात, ये रिवायत आप देख सकते हैं नस्बुर राया जिल्द 3 सफ़ा नंबर 179, मुस्लिम शरीफ जिल्द 1 सफ़ा नंबर 451, अली इब्न उमर सलमा इब्न अक्वा से तलखीसुल हबीर जिल्द 4 सफ़ा 298, रिवायत नंबर 1603। हालांकि ग़ज़वा-ए औतास फ़तह मक्का के बाद है। जब फ़तह मक्का के अंदर हमारी किताबों ने कहा कि फ़तह मक्का में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ता क़यामत ये चीज़ हराम है, फिर ग़ज़वा-ए औतास में कैसे मेरे सहाबा ये काम कर सकते हैं? हमारे यारों ने उस वक़्त जब ये हमारे साथ रहते थे, ये सारे काम कर गए और हमारे लोग ना समझ सके। इसी तरह एक और जगह भी याद रखें, इब्ने अब्बास और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर के बारे में मुस्लिम शरीफ जिल्द 1 सफ़ा नंबर 451, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 452, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद सन 53 हिजरी है। रिवायत गढ़ करके हमारे अंदर दखेल दी गई कि भाई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तो आखिर वक़्त तक इसकी जवाज़ का फतवा दे रहा था, और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने कहा कि तुम करके तो दिखाओ, देखो मैं तुम्हें संसार करता हूं कि नहीं। इस बात को याद रखो, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सन 53 तक जिंदा थे, और ये उस वक़्त का किस्सा है जब अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर मक्का के ऊपर काबिज थे। तो आप लोग देखें हमारी अपने किताबों में हमारी बातें ऐसे दर बदर कैसी हो सकती हैं, हम कैसे इतने तबायुन वाली और इतने आपस में टकराने वाली बातें हम अपने कैसे कर सकते हैं? या तो हमारे बड़े पागल थे, या तो मजानीन थे, या तो मेरे ख्याल में कोई गैर थे। अब ये हवाले तो, इसके अलावा एक छठी 7वीं जगह भी देखें, ग़ज़वा-ए तबूक सन 9 हिजरी में हुआ है, उसमें अली से रिवायत है, इब्ने अब्दिल बर की किताब है अत-तमहीद, उसके अंदर 1567 नंबर रिवायत है, और तारीख़ इब्ने खुसैमा है या खसीमा है, पहली भी मैंने बताया कि इसका सही नाम मुझे नहीं आ रहा, 3158, उसमें भी ये आप देख सकते हैं कि अली से रिवायत है कि ग़ज़वा-ए तबूक में ये मना किया गया। एक रिवायत हसनी बसरी से मज़कूर है, वो कहते हैं उम्रतुल क़ज़ा के अंदर ममनू करार दिया गया, उस वक़्त तक हम करते रहे। उम्रतुल क़ज़ा सन 7 हिजरी में है। हसनी बसरी की ये रिवायत कंजुल उम्माल जिल्द 16 सफ़ा नंबर 527, हदीस नंबर 45,749, फ़तहुल बारी जिल्द 9 सफ़ा नंबर 169, तलखीसुल हबीर जिल्द 2 सफ़ा 277, रिवायत नंबर 1063। कंजुल उमाल में एक और रिवायत है 45,741 नंबर है, उसमें लिखा है अनिल हसन
ما حلت المتعۃ قط الا فی عمرۃ القضاء ثلاثۃ ایام ما حلت قبلها وما بعدها ولا بعدها۔ اب دیکھو اتنی سارے متضاد باتیں، یہ ہمارے اپنے، کیا ہم پاگل نظر آ رہے ہیں؟ کیا ہمارے محدثین یا ہمارے لوگ اتنے کم عقل تھے؟ کیا ہم ایسے رسول اللہ پر اور صحابہ پر الزام باندھنے والوں میں سے ہو گئے؟ ایک اور بھی بات دیکھیں، غالباً یہ 10ویں جگہ ہے، لوگ تو کہتے ہیں 2-3 تضادات ہے، ایسی نہیں ہے۔ حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں ہوا ہے، سن 10 ہجری، بس آئندہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لے جا چکے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کنز العمال دیکھیں جلد 16 صفحہ نمبر 515۔ علی سے روایت ہے 45,751، 45,737۔ ابو داود میں کتاب نکاح المتعہ کے اندر صفحہ نمبر 360 جو البانی کی لکھی ہوئی ہے تصحیح کردہ، اس میں روایت نمبر 2072، مستخرج ابی عوانہ حدیث نمبر 3241۔ ابن ماجہ کتاب النکاح حدیث نمبر 1952۔ کنز العمال 45,743 میں علی سے روایت ہے، نہا عن متعۃ النساء فی حجۃ الوداع۔ فتح الباری جلد 9 صفحہ 72 بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 10ویں جگہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ عمر کے خلافت کے اندر لکھا ہے کہ سن 13 ہجری سے 23 ہجری تک عمر فاروق کی خلافت تھی، 13 ہجری سے 23 ہجری تک۔ اس کے اندر یہ متعہ جائز تھا۔ دیکھو حوالہ ہے جابر بن عبداللہ کا، وہ فرماتے ہیں استمتعنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر۔ مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 451، فتح الملہم جلد 3 صفحہ نمبر 440۔ یہ صحیح مسلم ہے جس کو لوگ صحیح بولتے ہیں۔ اب صحیحین کا لفظ قرآن سے بھی بڑھ کر ہو گیا۔ یہ اگر صحیحین ہے تو پھر تو میرے خیال میں ہمارے صحابہ اور نبی جو تھے، یا میں ان کو پتہ نہیں کیا کہوں، جب یہ صحیحین ہے تو پھر وہ غلطین ہیں۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں، خصوصاً شیعہ حضرات سے میں مخاطب ہوں، سنی کچھ بھی کہتا رہے۔ ایک اور بات بھی آخر میں 2-3 جگہیں اور بھی ذکر کرتا ہوں، پورے سب کا احاطہ تقریباً میں نے کر دیا ہے، پھر آخر میں سب شمار کرتا ہوں، لیکن ابھی یہ سن لے۔ بیہقی جلد 7 صفحہ نمبر 323 میں ابو ہریرہ سے، علی سے، ابن مسعود سے، تینوں سے روایات ہیں کہ متعہ وراثت کی آیات اترنے کے بعد حرام ہوا۔ اسی بیہقی کی اسی صفحے پر مزید روایات ہیں ان 3 حضرات سے کہ متعہ عدت عورت کی ایام کے وقت حرام ہوا۔ فتح الباری، بیہقی، مجمع الزوائد میں مذکورہ تینوں سے روایت ہے کہ متعہ طلاق آیتیں اترنے پر حرام ہوا۔ کنز العمال کے اندر تینوں کے لیے حوالہ دیکھو، 45,742۔ مسند علی میں ہے انما کانت لمن لم یجد فلما نزل النکاح والطلاق والعدہ والمیراث من الزوج والمرأة نہی عنہا۔ کہتے ہیں کہ یہ متعہ اس وقت تھا جب نکاح بھی نہ تھا، تو لوگ کرتے تھے، جیسے نکاح، طلاق، عدت، میراث آ گیا تو یہ منع ہوا۔ یہ کتنی جگہ ہو گئیں؟ نمبر 1 غزوہ خیبر سن 6 یا 7 ہجری۔ نمبر 2 فتح مکہ سن 8 ہجری۔ نمبر 3 غزوہ حنین 8 یا 9 ہجری۔ نمبر 4 غزوہ اوطاس 8 ہجری۔ نمبر 5 ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر کا اختلاف سن 53 ہجری۔ غزوہ تبوک 9 ہجری۔ عمرۃ القضاء 7 ہجری۔
حجۃ الوداع بالکل اینڈ آخری زمانہ اسلام کا 10 ہجری، خلافت عمر 23 ہجری، بیہقی کے اندر 3 مقامات، تو یہ کل 13 مقامات ہو گئیں۔ اب اگر یہ روایات شیعہ حضرات نے پڑھ کر ہمیں یہ تاثر دیا کہ بھئی ہماری کتابوں میں جو متع آیا ہے تو وہ ہمارے مستند کتابوں نے لکھا ہے کہ یہ راوی مجروح ہے، لہذا شیعوں کے ہاں متع کی روایت مجروح راوی سے ہیں، تو شیعہ حضرات یہ بھی سن لے کہ ہماری کتابوں کے اندر جتنی جگہ ہم نے پڑھ لی ان سب کے اندر راوی شیعہ ہے، یہ سب شیعوں کی روایات ہیں۔ اب ہم ان شیعہ راویوں کے نام نہیں لیتے، اس لیے کہ ہمارے سنیوں میں کم عقل بہت سارے ہیں، یہ دوسروں کا جھگڑا ہمارے گھر آ جائے گا، تو ہم یہ دوسروں کا، غیروں کا جھگڑا اپنے ہاں لانے کی کوشش نہیں کرتا ہوں۔ لیکن اتنا ضرور یاد رکھیں کہ اس بات پر بندہ عاجز کے ساتھ کم از کم 100 سے اوپر کے حوالے ہیں، کئی گھنٹے اس پر میں گفتگو کر سکتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، کہ ہماری سنی کتابوں میں جتنی کتابوں کے اندر بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داود ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، بیہقی ہے، کوئی بھی کتاب ہے، جہاں جہاں متعی کی روایت آئی ہے راوی شیعہ ہے۔ یہ شیعوں نے یہ اس وقت ہماری کتابوں میں آئی ہیں، ذرا شیعہ حضرات اس کو کان کھول کر سن لے۔ کافی کلینی آپ لوگوں کی دنیا میں سب سے پہلی کتاب ہے۔ جب ایران فتح ہوا تو تم لوگوں نے گھٹنے ٹیک کر کے ہمارے مقابلے سے دستبردار ہوئے، آپس میں مشورہ کر کے ہمارے اندر گھس گئے۔ ہماری سنی تو چونکہ ہمیشہ سن چکے ہیں، انہوں نے بغوری سی اپنا جہاد کیا، ہمارے صحابہ اور ہمارے پکے لوگ آگے جہاد میں مصروف رہے، تم لوگ ایک جگہ میں بیٹھ کر یہ پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ایجوکیشن کے اندر گھس گئے، اور تم لوگوں نے وہ مقام پیدا کیا جو پیدا ہوتا ہے چمچگیری سے اور پالش سے اور خدمات سے، جو کہ شیوا ہے بہت سارے لوگوں کا۔ تو اس کے ذریعے آپ لوگ ہمارے محدثین اور ہمارے بزرگوں تک پہنچ گئے، اور ان پر کھلانا کھانا، ان کی خدمت کرنا، ان کی کتابوں کو لکھنا، ان کو جلد بنانا، یہ سارے کام ان راویوں کے تھے جو ہمارے محدثین کے نیچے پڑھتے تھے، اور ہمارے محدثین چونکہ عالم الغیب ہیں نہیں، علام الغیوب ہیں نہیں، ان کو پتہ نہیں چلا۔ اس وقت ہمارا اور آپ لوگوں کا مدرسہ ایک تھا، کتاب ایک تھی، ہماری مسجد ایک تھی، ہمارے اور آپ لوگوں کی اٹک بیٹک ایک تھی۔ آپ لوگوں کا اس وقت یہ اتنا مقام نہ تھا کہ آپ لوگ اس وقت کچھ کر سکتے، اپنا الگ مذہب اختیار کرتے، نہیں کر سکتے تھے۔ جب 400 ہجری 500 ہجری تک ہم اکٹھے رہے، جب آپ لوگوں کے یعقوب کلینی صاحب نے کتاب لکھی اصولی کافی، اور اس کے لیے خواب بھی دیکھا، جس طرح کی دستور ہے کہ اہل باطل ہمیشہ خواب دیکھتے ہیں۔ خیر بہرحال آپ لوگوں نے خواب بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی تائید کی۔ اس وقت سنیوں کو پتہ چلا کہ تم تو آستین کے سانپ ہو، تم لوگوں نے تو ایک الگ مذہب اختیار کیا، تم لوگوں نے تو بہت گندگی لکھی۔ تو آپ لوگ ہم سے جدا ہوئے۔ بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، یہ ساری کتابیں اس وقت کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری کتابوں کے اندر آپ لوگوں کے راوی ہیں، اور سنی مذہب کے سادہ سنیوں نے ان کو آج تک اپنا سمجھا ہے، اور وہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ تو ہماری کتابیں ہیں، یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں۔ ہاں، ان کتابوں میں ہمارا دین بھی ہے،
ہمارے دین کے خلاف آپ لوگوں کی دین کی باتیں بھی اس میں آ گئی ہیں، جس کی صفائی زمانہ زمانہ میں نشاندہی ہوتی رہی ہے۔ ہر وقت اہل حق نے آواز اٹھائی ہے، لیکن اہل باطل ہر وقت چوکس بھی ہوتے ہیں، اکٹھے بھی ہوتے ہیں، شور والے بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان کو دبایا ہے اور یہ تاثر دیا ہے، او دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث نہیں مانتے، حالانکہ یہ حدیث ہے نہیں، یہ آپ لوگوں کی روایات ہیں۔ تو لہٰذا میں نے شیعوں کو صرف اتنا کہنا تھا کہ ہمارے قرآن نے صاف متع کو حرام کہا، اور یہ فتح نہ یہ مکی دور میں حرام کیا۔ مکی دور کے بعد متع کا حلال ہونا نہ نبی سوچ سکتا ہے، نہ صحابی سوچ سکتا ہے، نہ تابعی سوچ سکتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے اندر چند دن کے لیے جائز ہوا، فلان دن کے لیے جائز ہوا، تو یہ ساری شیعوں کی طرفداری ہے، یہ آپ لوگوں کی روایات ہیں۔ ہماری کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں کہ اس میں یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ روایت شیعوں کی ہیں، ان میں راوی شیعہ ہیں۔ قرآن ہمارا پاک ہے، تفسیر کے اندر بھی ہزاروں شیعہ، روایات کے اندر بھی ہزاروں شیعہ، فقہ کے اندر بھی ہزاروں شیعہ، ہماری کتابوں اور تو چھوڑے ہمارے شعراء کے اندر بھی شیعوں کا سارا تأثر ہے۔ اللہ کے فضل سے اتنی بات ثابت ہو گئی کہ متع صحابہ کرام نے ایک دن بھی نہ کیا۔ سنی کی ایک روایت مجھے کوئی بتا دے جس کا سلسلہ روایت 100% قرآن کے برابر بھی ہو اور اس میں شیعہ راوی بھی نہ ہو۔ دیکھو ہمارے دو اصول ہیں، اور دنیا کو چھوڑو، ہمارے دو اصول ہیں۔ سب سے پہلا قرآن، دوسرے نمبر پر سنت۔ ہم قرآن وہ سمجھتے ہیں جو دفتین الحمد سے والناس تک موجود ہے، سنت ہم اسے کہتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو۔ اب یہ کہنا کہ فلان کتاب میں لکھا ہے اور تمہارے کتب خانے میں پڑی ہوئی ہے، ہماری کتب خانے میں تو یہودیوں کی کتابیں بھی پڑی ہوئی ہیں لیکن وہ ہماری نہیں ہیں۔ ہمیں کوئی ایک روایت سنت میں ایسی دکھا دو جو قرآن کے برابر ہو اور اس میں متع ہم نے کر دیا ہو۔ باقی صحابہ کرام پر اور نبی پر الزامات لگانا کہ انہوں نے فلان جگہ متع کیا، فلان جگہ متع کیا، حاشا وکلا، وہ قرآن کا خلاف بالکل نہیں کر سکتے، نہ کبھی قرآن کا انہوں نے خلاف کیا ہے۔ اللہ کرے کہ ان باتوں کو شیعوں کو بھی ادراک ہو اور سنیوں کو بھی اللہ ہدایت کا ذریعہ نصیب فرمائے۔ ایک دوسرے پر تہمتوں کو باندھنے سے اچھا ہے کہ آدمی تحقیق کر لے۔ ہمارے صحابہ پر الزام تراشی نہ کریں۔ ہم نہ کسی کو کافر کہتے ہیں نہ کسی کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کفر کے کاموں سے آدمی دور رہے۔ یہ نہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیت کے بعد بھی متع کو جائز قرار دیا۔ نبی کسی چیز کو جائز نہیں کر سکتا۔ نبی اللہ کا تابع ہوتا ہے، وہ اللہ کے جواز اور حرمت کو ہم تک پہنچاتا ہے۔ اپنی جواز اور اپنی حلت اور حرمت کا وہ مالک نہیں ہوتا۔ اگر نبی خود مالک ہوتا تو ساری دنیا کو پتہ ہے قرآن کریم کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے خفا ہو کر شہد کے بارے میں فرمایا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا، میں نے ان کو حرام کیا اپنی اوپر، تو قرآن نے فوراً آیت نازل فرمائی اللہ نے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لکم، کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جس کو رب فرماتے ہیں کہ میں نے حلال کیا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر اللہ کے تابع ہوتے ہیں، تمام دنیا اللہ کی تابع ہوتی ہے، اور باقی یہ تأثرات دینا جو لوگوں نے دیے ہیں میسج خبر نہ بل زیشان قصہ او ایک بات یاد آ گئی، کسی ساتھی نے مجھے یاد دلائی تھی لیکن میں بھول گیا تھا۔ ہمارے ذخیرہ احادیث کے اندر یہ بات بے غبار ثابت ہے کہ صحابہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو اور پوچھ نہیں سکتے تھے، ان کا رعب تھا، وہ جانتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی غیر دیہات سے آئے اور نبی سے سوال کرے۔ تو صحابہ تو نبی سے اتنے
روب میں تھے، اتنے ڈرتے تھے کہ وہ سوال نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابی پیغمبر کے سامنے جائے اور کہے کہ دیکھو ہم سے بہت زیادہ، یہ ہمیں بہت سختی ہے، ہم تو اپنے آپ کو خسی کرنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ ان سے کہیں نہیں نہیں نہیں، خسی نہ ہو، بس یہ کام کرو۔ یہ ممکن کیسے ہیں کہ ہمارے صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنی جرأت سے بے ادبی کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگوں نے جو یہ لکھا ہے کہ یہ تو اضطرار کی حالت میں ہے، یاد رکھیں اضطرار کھانے پینے میں ہوتا ہے، آدمی کھانا پینا میسر نہ ہو مرتا ہے، آدمی کو فرج میسر نہ ہو کوئی نہیں مرا دنیا میں، اس میں اضطرار ہے ہی نہیں۔ لیکن صرف دوسروں کی تقلید اور شیعوں کی اتباع میں اپنے صحابہ اور انبیاء پر تہمتیں مت لگاؤ، خدا را اپنے قرآن اور سنت کو سینوں سے لگاؤ اور قرآن اور سنت کو پہچان لو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔